اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ یا اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ جی آج ہم آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کریں گے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی اہم قصہ ہے قرآن پاک کا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں بہت پیاری چیزیں سکھائی گئی ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے۔ آج کے سبق میں بہت زیادہ سبق ہیں جو کہ ہم نے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ وا اور اذ جب قول کہا ربو کا تیرے رب نے، ٹھیک ہے۔ ربو رب کا مطلب رب، اب کاف آگے آ گیا تو اس کا مطلب تمہارے رب نے، تیرے رب نے، ٹھیک ہے۔ ربی مطلب میرے رب نے، ربنا ربنا ہم کہتے ہیں نا ہمارا رب، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہاں پہ ربو کا تمہارے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی میں جاعل بنانے والا ہوں، فی میں الارض زمین، خلیفتاً خلیفہ، ایک خلیفہ یا نائب۔ قالو انہوں نے کہا اتجعلوا کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبحو تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کرتے ہیں، ونقدسو اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکھا آپ کی، قولا اس نے کہا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مراد ہے، قولا سے مراد اس نے کہا، انی بے شک میں علم جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا سب چیزیں، ثم پھر عرضہم انہیں پیش کیا، علی پر، الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پھر کہا، انبئونی مجھے بتلاؤ، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچوں میں سے۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، انکا علم سکھانے کو، تا آپ کے لیے آئی ہے، علمتنا نون الف نا، اس کا مطلب ہے ہمیں، یعنی کہ آپ نے جو ہمیں علم دیا، انکا بے شک آپ، انتا بے شک آپ، علیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قولا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم انہیں خبر دو یا انہیں بتا دو، باسمائہم ان کے نام، فلما پس جب، انباءہم انہیں اس نے بتایا، باسمائہم ان کے نام، قولا فرمایا، علم کیا، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی کہ میں عالم جانتا ہوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات غائب کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، سماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعالم اور جانتا ہوں میں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، اور اس جب قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدو دیکھیں اس کے فوراً بعد آیا کہ سجدے کے درمیان جیسے حکم کے درمیان کوئی چیز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ حکم کے بعد تابعداری ہم نے فرشتوں کی طرح کرنی ہے۔ فرشتے کیسے تابعداری کرتے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو آگے فوراً لفظ آتا ہے فسجدوا، پس وہ سجدے میں گر گئے، مطلب انہوں نے فوراً ہی سجدہ کیا، تو فوراً ہی سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا ایسے حکم ماننا ہے۔ فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس کے، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، ٹھیک ہے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، کہتے ہیں نا مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں اس طرح اسکن، کہ تم رہو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنتی جنت میں، وکلا اور تم کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن
رغدن کہتے ہیں اطمینان سے، آرام سے، خوشی سے، جس کے کوئی فکر نہ ہو، وہ لفظ ہے یہاں پہ رغدن۔ حیثو جہاں سے چاہو تم، ولا اور نہ تقربا قریب جانا، حاضی ہی اس شجرتا شجر کے، اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فازلہما پھر پس ازل کہتے ہیں بہکانے کو، ٹھیک ہے، بھڑکا دینا، پھسلا دینا، ہم ہما یہاں پہ اس سے مراد ہے وہ دونوں، ان دونوں کو، پس بہکا دیا یا پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اماں حوا کو مطلب وہ شیطان نے بہکایا تھا، تو نہیں، یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں خود لکھا ہے فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا، شیطان عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوایا، مما سے، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، قلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جو، بعضکم تمہارے بعد بعض کے دشمن ہیں، عدو عدو کہتے ہیں دشمن کو، شیطان کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن انسان بھی انسان کا دشمن ہے۔ اور لکم تمہارے لیے، فی میں، الارض زمین، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے، الا تک، الا کا مطلب ہوتا ہے تک، ہینا وقت، فتلقا پھر حاصل کیا آدم علیہ السلام نے، من سے، ربی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، کچھ کلمے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کلمات میں، آگے والی صورتوں میں ذکر آئے گا کون سے کلمات حاصل کیے تھے۔ فتابا پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی یعنی کہ آدم علیہ السلام کی، انہو بے شک، ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فاما بس جب یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن طبیعہ پس جو چلا، ہدا یا میری ہدایت پر، فلا پس نہیں ہوگا، خوف اس کے لیے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا اور وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا، ان آیات کی تفسیر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میں جو ہے آدم کو بنانے لگا ہوں، مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، اور اس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مطلب ان چیزوں کو زیادہ ڈیفائن نہیں کیا، صرف یہاں پر جو چیز آ رہی ہے وہ کہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور قالو انہوں نے آگے سے فوراً کہا کیا تو بنائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرے نا اللہ تعالیٰ کی، اور یہ فرشتوں کی کنورسیشن ہے آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو وہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، ٹھیک ہے، تو اور خون بہائیں گے، تو ان چیزوں کا ذکر آتا ہے اس میں، تو لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اب باتیں پڑھتے ہیں۔ تو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اچھا خلیفہ کس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفائن کر دوں، اس کے بارے میں بتا دوں۔ خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مراد کچھ لوگ لیتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، بالکل یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانا ہے، خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا، یا امام کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں خلیفہ کا ایک مطلب، خلیفہ کا، امام کا ایک مطلب یہ ہے جو ظلم کو ختم کر دے، جو برائیوں کو ختم کرے، جو مظلوم کو ظالم سے نجات دلوائے، جو مطلب حق پھیلانے والا ہو، اور جو انصاف دینے والا ہو، وہ ہوتا ہے خلیفہ۔ اور یہاں پر فرشتوں نے پھر فوراً ہی سمجھ لیا کہ جب اتنے زیادہ میننگ ہے نا فرشتوں کو، ان کے میننگ معلوم ہے، خلیفہ کا جب ان کو مطلب پتہ ہے، تو انہوں نے اسی لیے فوراً آگے سوال کیا، لیکن ادب کا سوال جو ہے وہ ادب کا ہے کہ یا اللہ تو ان کو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، تو اچھا ان کا یہ جو آتا ہے کہ کیسے پتہ چلا فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں تھا، مطلب زمین میں انسان ابھی آیا نہیں، کچھ نہیں کیا، تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ فساد پھیلائیں گے یا خون ریزی کریں گے؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو ایک میں بتا دوں یہ کہ
فرشتوں سے کے بعد فرشتے دیکھیں نوری مخلوق ہیں، اس کے علاوہ فرشتوں کے ساتھ ایک اور مخلوق تھی، ناری مخلوق، جن اس ٹائم تھے. تو وہ یہی کام کرتے تھے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں اور خون ریزی وغیرہ کرتے تھے. اس طرح کے وہ جب کام کرتے تھے تو پھر فرشتوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ انسان بھی ویسے ہی ہوگا جیسے مطلب وہ مخلوق کر رہی ہے یہ بھی کر رہا ہے. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو فرشتوں کو علم دے دیا تھا اس کا کہ وہ زمین میں یہ کام کریں گے. تو پھر فرشتوں نے فوراً آگے سے کہا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری تعریف کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لیکن ان کا یہ سوال دیکھیں، کوئی انسان کنفیوز ہوتا ہے نا تو سوال پوچھتا ہے، تو ان کا یہ سوال جیسے تھوڑا کنفیوز ہو گئے وہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا. ٹھیک ہے، ادب کا سوال تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کیوں پیدا کر رہا ہے یا پھر ایسے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں تھیں ان میں. حسد کا سوال نہیں تھا، سوال صرف علم کے لیے تھا کہ جب یہ سب کچھ کریں گے تو پھر وہ مقصد ایک قسم کا پوچھ رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مقصد بتایا ہے. ٹھیک ہے، آگے والی آیتیں غور سے سنیں. وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. یہاں پر آتا ہے کہ کس کس چیز کے نام سکھائے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آتا ہے کہ تمام لینگویج سکھا دی تھی. دنیا میں اب دیکھیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تمام کی تمام آدم علیہ السلام کو آتی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو آنر دیا علم کا. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو تو یا تو یہ سکھا دیا تھا، یا تو چرند پرند کے تمام نام، ملکوں کے نام، ان سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. کہیں پر یہ روایت ملتی ہے. تو مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا سکھایا تھا. ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. دینے کے بعد پھر اچھا ان کو بھی کہا، اکثر یہ آتا ہے کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں پوچھا جب علم تو آدم علیہ السلام کو دیا تھا. تو ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ہی ان کو علم دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو جب ان کو علم دیا گیا تو فرشتے پاس ہی تھے، اس وجہ سے فرشتوں نے بھی سنا، لیکن سمجھ میں صرف وہ آدم علیہ السلام کو آیا. ایک قول یہ بھی ملتا ہے. تو جب ان کو علم دیا، علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے خبر دو، لیکن فرشتوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی. قالوا، کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں اس کا علم. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے والی بات ہے. اپنے خالق کے سامنے فوراً اپنی عاجزی ظاہر کرنی چاہیے. یا اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے، لا علم لنا، کہ ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھا دے. مطلب جتنا ہمیں سکھایا ہے بس اس کا ہمیں علم ہے، ہم نہیں جانتے. اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی کہ تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. اب دیکھیں سوال انسان بھی کرتا ہے، فرشتہ بھی کرتا ہے، اور دیکھیں شیطان نے بھی کیا. شیطان نے آگے سے کیا کیا؟ تکبر کیا. ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈھٹائی میں بڑھ گیا. اگر ہمارے سامنے دونوں کی مثالیں پیش کر دی گئیں، فرشتے کی بھی کہ فرشتوں نے جب سوال کیا ان کو جواب ملا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے امتحان لیا تو آگے سے انہوں نے فوراً عاجزی ظاہر کر دی کہ اللہ پاک تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے. اب ہم اس رستے پر چلیں یا پھر شیطان کی طرح ڈھیٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ مجھے مہلت دے دو، قیامت تک کی اتنی لمبی زندگی اس کو ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کب سے پیدا ہوا ہے اور قیامت تک کی اس کو زندگی ملی ہوئی ہے. وہ انسان کو بھٹکانا چاہتا ہے، وہ انسان کو بہکانا چاہتا ہے، پھسلانا چاہتا ہے. وہ بھی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس ٹائم آپ بیٹھ کے تفسیر نہ سنیں، وہ قرآن پاک نہ سنیں. آپ کیوں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک؟ اس کو تو برا لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے فرشتوں کی طرح پاکی بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اپنی عاجزی ظاہر کرنی ہے. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہ تم خبر دو ان کو ان ناموں کی. انہوں نے تمام کے تمام نام بتا دیے فوراً. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ چھپا ہوا ہے آسمان میں اور زمین میں، غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو. اس سے مراد ہے کہ دلوں کی باتیں. ٹھیک ہے، دلوں کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس وہ سجدے میں گر گئے مگر ابلیس. ٹھیک ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب دیکھیں یہ جو شیطان تھا اس کی تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں. اس کا نام عزازیل تھا. ٹھیک ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز دیا ہوا تھا. یہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا، احترام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو
فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. کہتے ہیں کہ کون سی جگہ نہیں ملتی جہاں پر اس نے بیٹھ کے عبادت نہ کی ہو. ٹھیک ہے، اس نے عبادت کرتا تھا. کتنا پیارا نام بھی دیا ہوا تھا عزازیل. اس کے بعد کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اچھا اس کو ایک تھا کہ مجھے شاید سرداری مل جائے گی. ٹھیک ہے، میں فرشتوں کا سردار بنا دیا جاؤں گا کسی دن. تو مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کا شوق، ایک ہوتا ہے شوق ہونا کسی چیز کا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، فوراً آیا. درمیان میں کوئی بات نہیں ہے، درمیان میں مطلب انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یلا ان کو سجدہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کچھ پوچھا نہیں، کچھ نہیں کہا، فوراً ہی سجدے میں وہ چلے گئے. اور اچھا اس سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ نہیں جائز. ٹھیک ہے، یہ تکریم کا سجدہ تھا. اس کو عزت کا مطلب کسی کو عزت دینے کے لیے جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تعظیم کے طور پر یہ تھا. لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. اب یاد رکھیں کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کے لیے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. ترمذی کی روایت ہے یہ. ٹھیک ہے، تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو یہ سجدہ جو تھا تعظیم اور اکرام کے طور پر تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر. ٹھیک ہے، یہ عبادت نہیں تھی. لیکن ابلیس نے کیا کیا اس ٹائم، سجدے سے انکار کر دیا. آگے قرآن پاک میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سورۃ کہف میں بھی آتا ہے، سورۃ اعراف میں بھی آتا ہے. اس میں تھا کہ وہ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ پوری اس کی بات بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم کیوں دیا فرشتوں کو. ٹھیک ہے، انسان تو بن گیا تھا، فرشتوں نے تو ویسے بھی عزت کرنی تھی انسان کی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ان کو کہہ دینا تھا کہ اس کی عزت کرو، تو سب نے عزت کرنی تھی. لیکن یہاں پر امتحان مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے امتحانوں میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرنے کا. دیکھیں اب دیکھنا تھا نا کہ کون اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہے، کون لبیک کہنے والا ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پر لبیک کہنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام دیے ہیں، ابھی قرآن پاک میں آگے آئیں گے. تو آپ نے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے. یہ لبیک یا اللہ پاک میں حاضر ہوں، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا تو شیطان نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَاسْتَكْبَرَ، اور کیا کیا، تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا، کا مطلب انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو اب ہم نے یہاں پر کیا سبق لینا ہے کہ ہم نے بھی تکبر نہیں کرنا. حدیث میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اچار میں ڈالتے ہیں، چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے، اگر وہ دیکھیں بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اگر اس دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بیان کر کے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر میں جس میں تکبر میں ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کریں گے تو ہم تکبر سے نکل جائیں گے. اگر ہم تکبر کی طرف، غرور کی طرف جا رہے ہیں نا، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو اتنی تعلیم ہے، میرے پاس تو فلاں ڈگری ہے، میرے پاس تو فلاں سے اچھا مکان ہے، میرے پاس تو یہ ہے یہ ہے. اگر یوں تکبر کیا نا، کسی کو بتایا ہمارے تو خاندان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ چیزیں تکبر میں آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو سارے گورے کے گورے پیدا ہوتے ہیں، ہم تو سارے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں تو یہ رواج ہے، ہم تو اس چیز کو، جب یہ ہم سب چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی نا تو انسان میں تکبر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچنا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، تمہیں نہیں دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے جو نہیں دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آزمائش مقصود ہے. جس کو جتنا دیا ہے اس نے اس کا اتنا حساب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو تکبر نہیں کرنا کبھی بھی. اس واقعے سے یہاں پہ سبق سمجھ لیں کہ تکبر نہیں کرنا کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز پہ. تمام دی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پل نہ لگے، آنکھیں ہمارے جھپکنے سے پہلے ہماری ہر چیز ہمارے پاس سے غائب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ہمارے دل سے تکبر اور غرور نکال دے اور ہمیں عاجزی والا بنا دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسے ہم آپ کو پسند ہیں. ٹھیک ہے، ایک دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کرنی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا آگے ہے وَقُلْنَا، اور پھر ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ تم یہاں پہ رہو، اور ان کی بیوی کو بھی. دیکھو انعام کے طور پر، دیکھو ایک انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے جوڑا بنایا. ٹھیک ہے، اسی طرح مرد و عورت کے، اب دیکھیں شادی کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے عورت اور مرد کو پیدا کیا کہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. ٹھیک ہے، ان کو میاں بیوی بنایا. تو ان کو کیا دیا؟ آدم علیہ السلام کو اماں حوا.
ٹھیک ہے، اس ٹائم ان کے جوڑے کے طور پر دیں، اور رہنے کے لیے جنت کی جگہ دی، اور کہا یہاں سے کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو ہے نا وہ کھجور کے تنے جتنا تھا، کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے اتنا ان کا قد تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن کیا کیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے ان کو قسمیں دیں، ٹھیک ہے، تمہیں تو وہ ملے گا، تمہیں تو یہ شہنشاہی مل جائے گی، بادشاہی ملے گی، پتہ نہیں کیا کیا ان کو قسمیں دی۔ تو اس ٹائم انہوں نے جب وہ پھل کھایا، کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا، گندم کا دانہ انہوں نے کھایا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ غلط روایت ہے، ہمیں قرآن حدیث سے چیزیں نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کون سا درخت تھا، کیا کون سا پھل تھا جو انہوں نے کھایا تھا، تو اس کے بارے میں ہم خاموش ہی رہیں، جتنی ہمیں علم دیا ہے وہ لے لیں، اور جس سے ہمیں منع کیا ہم رک جائیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہوتا تو ہمیں اس ٹائم قرآن پاک میں وہ آ جاتا، یا پھر حدیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، جب انہوں نے نہیں بتایا تو ہمیں خود سے کوئی رائے نہیں قائم کرنی، ایک سبق یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کو نکلوا دیا، ٹھیک ہے، کیسے، اس درخت کے قریب لے گیا اور وہ کھا لیا، جیسے ہی وہ کھایا ان کے کپڑے اتر گئے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ نور کے کوئی لباس تھے جو پہنے ہوتے تھے ریشم کے بنے ہوئے، تو جس سے کہتے ہیں اتنا لمبا قد تھا تو ان کو اپنی شرمگاہ نہیں نظر آتی تھی، ایک تو نور کے لباس بنے ہوئے تھے کہ کچھ نہیں ان کو نظر، مطلب اپنے جسم کی ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ کھایا ان کے وہ لباس اتر گئے تو وہ بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تو مجھ سے بھاگتا ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں تو شرم سے بھاگ رہا ہوں، تو انہوں نے پھر وہ پتے لیے، پتے سے کہتے ایک پتے کے اوپر پتا چپکا کر نا اپنے آپ کو چھپانے لگے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر، امتحان کے طور پر کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، شیطان نے نکلوا دیا جنت سے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہلت دی ہے جنت حاصل کرنے کی، ملی ہے کہ نہیں، ہم لوگوں کو یہ زندگی ہی مہلت ملی ہے، اور اتر جاؤ یہاں سے، تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، اب یہ ہمیں ایک امتحان ملا ہوا ہے کہ ہم زمین میں رہیں، اپنا امتحان پورا کریں، اور اس کے بعد اگر ہم شیطان کے راستے پر چلے تو ہم جہنم میں جائیں گے، اللہ نہ کرے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، اللہ کے رسول کے راستے پر چلے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر آگے ہے فَتَلَقَّى آدَمُ، بس اللہ تعالیٰ نے چند باتیں سکھائیں آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیں، مطلب کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے دیے آدم علیہ السلام کو، آپ کو یہ کلمات مل جائیں گے جس میں دعا ہے پوری، سورۃ اعراف میں معافی کے کلمات ملتے ہیں، ربنا لا اعوذ تؤاخذنا، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن نہیں الرحیم، اعوذ باللہ من ربنا الشیطان الرجیم، یہ کلمات ظلمنا ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا انفسنا وإن وإن لم لم تغفر لنا تغفر لنا وترحمنا لنکوننا وترحمنا من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لنکونن کلمات من عطا فرمائے تھے ان کو کہ الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم سچ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو یہ دعا مانگنی ہے۔ اور اچھا یہ دیکھیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا یہ طریقہ سکھایا، لیکن کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، لیکن یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں یہ والے الفاظ، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا، تو یہی دعا ہم نے مانگنی ہے، ہم کوئی اور دعا نہیں مانگ سکتے اب، تو جو دعائیں ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے وہی مانگنی ہے، تو اگر ہم نے اس کے علاوہ سے اپنے پاس سے بنا کر کے نہیں اس طرح کیا ہوگا، ہم اس کے وسیلے سے مانگ لیں، ہم فلاں سے مانگ لیں، فلاں سے مانگ لیں، نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ نے سکھایا کہ مجھ سے دعا مانگو، آدم علیہ السلام کو سکھایا، ٹھیک ہے، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ آخر الانبیاء ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جیسے دعا سکھائی کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، ویسے کہ ویسے ہی ہم نے بھی اللہ سے مانگنی ہے، تو کسی کا واسطہ نہیں پکڑنا، کسی کا وسیلہ نہیں پکڑنا، ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگنی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، یہ بات میں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائے ان کو کلمات کہ مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، مطلب
انبیاء آتے رہیں گے جو ان کی تابعداری کریں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ خوف کہتے ہیں مستقبل کا خوف، مستقبل ہمارا کیا ہے؟ قیامت ہے، کہ اس دن ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اپنے، ٹھیک ہے۔ اور غم دنیا کے غم، جیسے دنیا میں کتنے غم ملتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غم کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارا کچھ چلا جائے، کوئی قیمتی چیز ہماری ٹوٹ جائے تو ہمیں کتنا غم ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ غم انسان کے دلوں سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں تو جو ہیں وہ ختم ہونے کے لیے ہیں، اور زندگیاں بھی ختم ہونے کے لیے ایک دن ختم ہو جائے گی، سب کی زندگی، ہماری بھی۔ والذین کفروا، اور جو انکار کیا جنہوں نے ہماری آیتوں کا، اللہ تعالیٰ نے جب انعام بیان فرماتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا ذکر آیا جہنم کا بھی، ٹھیک ہے، اور جو انکار کرے گا ہماری آیتوں کا، جو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے رکھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود ہی ہمیں طریقہ بتا دیا جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سے طریقے کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ طٰہٰ ہے جس میں 123 آئے، اس کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، مطلب نہ تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں بدبخت ٹھہرایا جائے گا، بس وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تو وہ بدبخت ہوگا۔ ابن کثیر میں اس کی یہ ملتی ہے، اور آگے ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ دیکھیں کتنا پیارا مقام ہے کہ نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ تو ان کو کوئی غم ہوگا، اور یہ مقام ہر مومن کو حاصل ہو گیا، اور یہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ صرف ہم یہ ولی اللہ کے پاس ہو اور ہمارے پاس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تو ہر مومن کو دے دیا، ہر سچے مومن کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم بھی متقین بن سکتے ہیں، ہم بھی مومن بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ولیوں کے درجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، عبادتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے رہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پسندیدہ بندوں میں سے رہنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، جب فرشتوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فساد پھیلائیں گے یا کچھ کریں گے، تو ایک روایت میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی بیان فرمایا کہ انہی میں کچھ جو ہوں گے زاہد ہوں گے، انہی میں انبیاء ہوں گے، انہی میں شہداء ہوں گے، انہی میں صالحین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے تمام کا تمام، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت جانتا ہوں جس کی بنا پر ذکر کردہ مفاسد جتنے بھی یہ بیان کیے گئے نا کہ وہ فساد کریں گے، اس کے باوجود بھی میں جانتا ہوں کیونکہ ان میں انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہوں گے، زہاد ہوں گے، مطلب تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو جو شر پھیلانے والے ہیں، کیا اس کی وجہ سے دنیا میں بنانا چھوڑ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، دنیا کو، زمین آسمان کو، ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو بھی پیدا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک موقع دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر عقل والے ہوں گے تو ہم اس موقع کو پا لیں گے، اگر ہم عقل والے نہیں ہوں گے نا تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے اس علم کے لیے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں تو اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں اس کو لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے۔ بھائی پھر ٹائم کس چیز کا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کا بالکل علم حاصل کرنا ہے، بالکل کمانا ہے، دنیا میں رہنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن کیا اس دنیا کو آپ اتنا 100% لے جائیں، یا تو اس کو 99% دنیا کو لے گئے اور 1% آپ نے اپنا آخرت کے لیے ٹائم رکھا ہے؟ کیوں اس کو آپ لوگوں نے 99% اور 1% کا درجہ دے دیا ہے؟ اتنا ہی ٹائم اپنے دین کو بھی دیں، اتنا ہی ٹائم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں، تہجد کا وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اپنے نمازیں پڑھیں، اپنی عبادتیں بھی کریں، لیکن قرآن پاک کو اپنی زندگی سے نہ نکالیں کبھی بھی۔ یہ اس قرآن پاک سے آپ نے محبت کرنی ہے، یہ قیامت کے دن انسان کی صورت میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا ہماری کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ تو مجھے اتنا ٹائم دیتا رہا، اس نے مجھے پڑھا، اس نے احکامات پہ عمل کیا، جو لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، قرآن میں اس نے ایک ایک چیز پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ کتنے ہمارے گناہ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے نا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور کرتے چلے جانا، اس پہ ہمیشگی اختیار رکھنا، اللہ سے توبہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں اپنے توبہ کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو اپنے جتنے بھی گناہ ہیں، جو بھی ابھی تک اختیار کیے ہوئے ہیں،
توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارا جو حشر ہے، ہمارا جو ہے وہ صالحین کے ساتھ رکھنا مقام، ٹھیک ہے، شہداء کے ساتھ رکھنا، انبیاء کے ساتھ رکھنا، صدیقین کے ساتھ رکھنا، ہمیں جہنمیوں میں نہ ڈالنا، اور ہمارے دل سے تکبر نکال دے تمام کا تمام، ہمیں فرشتوں جیسے اطاعت کرنے والا بنا دے۔ دیکھیں فرشتے کتنی اطاعت کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے ہم اطاعت بھی کرتے ہیں لیکن ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد جو ہے معافی مانگنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث قدسی سنا کر میں اینڈ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ جس کا سارا ساز و سامان زندگی کا ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا، وہ جنگل میں سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سفر کرتے کرتے اس کو نیند آئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے درخت کو کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھا ہے اور وہ سو گیا ہے، ٹھیک ہے، سو کے اٹھ کے دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ ہی نہیں وہاں پر بندھا ہوا، وہ تو مطلب دیوانوں کی طرح اب اونٹ کو تلاش کر رہا ہے۔ جب اونٹ کو دیکھا مطلب ملا ہی نہیں، تھک ہار کے بیٹھ گیا، اچانک ہی اس کو اپنا اونٹ نظر آیا۔ جیسے ہی اونٹ نظر آیا تو اس نے خوشی کے مارے کہا، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، الٹ گیا دے نا، اس کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ اس نے شکر گزاری کے کلمات میں اس کو اتنے خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے شکر کروں میں، اس نے الٹ بول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب تم لوگ توبہ کرتے ہوئے میرے پاس آتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں رحم کرنے والا بنائے، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے۔ تو اپنے کسی بھی بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہے نا، اس پہ توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، آج توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ اور بچیں شیطان کے طریقوں سے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں دے کر اس ٹائم قسمیں دے کر آدم علیہ السلام کو پھسلایا، ٹھیک ہے، تو کیا کیا جنت سے نکلوا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوبارہ موقع رکھا ہے جنت کا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کرنا ہے، جنت کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو۔ اصل کامیابی تو ہماری آخرت کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا، جب محفل سے اٹھیں نا، اس طرح یہ چھوٹی سی ایک محفل ہی بنی ہوئی ہے کہ ہم سب بیٹھے کہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو محفل سے اٹھنے کی دعا جو ہوتی ہے نا، وہ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھ کر اٹھا کریں۔ اس سے جو اگر ہماری کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔